السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 101 سے 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معہم، پاس ہے ان کے، نبذا، پھینک دیا، فریق، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو، اوتو، دیے گئے، الکتاب، کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پشتوں کے، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما، اس کی جو، تتلو، پڑھتے تھے، الشیاطین، شیاطین، علی ملکی، بادشاہت پر، سلیمان، سلیمان کی، علیہ السلام، وما، اور نہیں، کفر، کفر کیا تھا، سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن، اور لیکن، الشیاطین، شیاطین نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا تھا، علی، اوپر، الملکین، دو فرشتوں کے، ببابل، بابل میں، ہاروت، ہاروت، وماروت، اور ماروت کے، وما، اور نہیں، یعلمان، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہتے، انما، بے شک، نحن، ہم تو، فتنۃ، ایک فتنہ ہے، فلا، پس نہ، تکفر، تم کفر کرو، فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما، جو، یفرقون، وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی، ساتھ اس کے، بینہ، درمیان، المرئی، مرد، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے، وما، اور نہیں تھے، ہم، وہ، بضارین، ضرر پہنچانے والے، بھی، ساتھ اس کے، من احد، کسی ایک کو، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما، جو، یضرہم، نقصان دیتا انہیں، ولا، اور نہ، ینفعہم، وہ نفع دیتا انہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علموا، وہ جانتے تھے، لمنی، البتہ جس نے، اشتراہ، خریدا اسے، ما، نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ، اور البتہ کتنا برا ہے، ما، جو، شرعوا، انہوں نے بیچ ڈالا، بھی، ساتھ اس کے، انفسہم، اپنی جانوں کو، لو، کاش، کانو، وہ ہوتے، یعلمون، وہ جانتے، ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، البتہ ثواب پاتے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، خیر، بہتر، لو، کاش، کانو، ہوتے وہ، یعلمون، وہ جانتے۔ آیت نمبر 101 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا، اس کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھی، یعنی جو کتاب پہلے سے ان کے پاس تھی، جو نیا رسول آتا تھا وہ بھی اس کی تصدیق کرتا تھا۔ تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے، یعنی ایک گروہ نے، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہا، ہم نے اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی کہ ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، اللہ کی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے اپنی لائف میں۔ تو ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب آگے آیت نمبر 102 ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے اس چیز کے پیچھے چلنا شروع کر دیا جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ جادو یعنی سحر سکھاتے تھے، اور وہ اس جادو کو بھی سکھاتے تھے جو بابل یعنی بیبلون کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ یہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ پہلے یہ نہ کہہ دیں کہ
ہم صرف تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے کفر نہ کرو، یعنی یہ غلط مقصد کے لیے مت سیکھو۔ پھر بھی کچھ لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس سے ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، لڑائیاں کرواتے تھے، حالانکہ وہ کسی کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو یہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز اللہ رحم کرے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اصل میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور اپنی پروٹیکشن کے لیے اذکار پڑھنے چاہیے تاکہ اس قسم کی بری چیزیں اثر نہ کریں۔ لوگ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، فائدہ مند نہیں تھی، اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی جادو کا یہ رستہ اختیار کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی وہ بچ ہی نہیں پائے گا، وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے یہ حرام کام سیکھا، حرام کام کیا۔ اگر وہ سمجھ لیتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ یہ سودا یعنی جادو سیکھنا ان کے لیے کتنا برا تھا۔ تو یہ ایک ٹیسٹ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو یہ علم سکھا کے اللہ کے اذن سے جو ہے وہ آئے تھے دنیا میں، اور وہ بتاتے تھے، وہ بولتے تھے کہ ہم سے یہ چیز نہ سیکھو، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اور بہت سے لوگ نہیں سمجھتے تھے اور وہ دشمنی میں یہ چیزیں سیکھتے تھے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو لوگوں کو نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، چاہے وہ ہم اپنے کسی کام سے، کسی عمل سے نقصان پہنچائیں، یا زبان سے پہنچائیں، یا اپنے کسی رویے سے پہنچائیں، ہر طرح سے ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے کہ کبھی جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور اگر کوئی اس طرح سے کوئی بات ہو جائے تو فوراً اس کو اکنالج کریں، اس کو سمجھیں اور دوسرے سے معافی مانگیں۔ بچوں اور نوجوانوں اور بڑوں ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ جادو سیکھنا یا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے، وہ جادوگر نہیں تھے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جادو سے وقتی فائدہ نہیں بلکہ آخرت کا نقصان ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نہ کہ جادو ٹونوں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں تمام برے اعمال سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آگے آیت 103 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی کہ اللہ پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی کہ اللہ سے ڈر کر معاملہ کرتے، تو البتہ اللہ کے ہاں بہت اچھا ثواب پاتے۔ اے کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی کہ جو ہاروت اور ماروت کے ذریعے ان کا ٹیسٹ لیا گیا تھا، اگر وہ اس معاملے میں ڈرتے اور اللہ پر ایمان لاتے اور ان سے وہ جادو اور بری چیزیں نہیں سیکھتے، تو پھر وہ اللہ کے ہاں بہت اچھا ثواب پاتے۔ تو ہماری زندگی میں بھی بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کے مواقع جو ہے وہ آسانی سے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بظاہر ہمیں دنیا کی کامیابیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان میں، لیکن ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے بچ کر کس طرح سے اپنے آپ کو بچا کر جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ نکالنا ہے اور جنت تک پہنچانا ہے۔ دنیا میں رہ کر ہی جو ہے وہ انسان نے جنت کمانی ہے، کہیں جنگلوں میں بیابان میں نہیں چلے جانا سب کچھ چھوڑ کر، یہیں رہ کر اللہ کے احکامات جو ہیں وہ سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہے، اور جو جس ماحول میں جس انرجی جس صلاحیتوں کے ساتھ ہے وہی اس کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ کے دیدار یعنی جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجات تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اپنی پسند کا بنا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔